السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو محض اپنے فضل کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کے لیے آپشن کھلا ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو قیمتی زمانے گزر رہے ہیں، مقبول ترین مہینوں اور زمانوں کا گزر جو ہو رہا ہے، اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان کی قدر و قیمت کے پیش نظر، ان کی حرمت و تعظیم کے پیش نظر، ایک اصولی بات آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی کہ زندگی کے لمحات جو قابل قدر لمحات ہیں، ان کی قدر و قیمت پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلا نقطہ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان وقت کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا رویہ کافی قابل اصلاح ہے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، یعنی سیکنڈ کی قدر و قیمت جس کے پاس ہوتی ہے تو وہی منٹ کی قدر و قیمت پہچان سکتا ہے، اور جو منٹ کی قدر و قیمت پہچان سکتا ہے وہی گھنٹے کو قدر و قیمت دے سکتا ہے، اور گھنٹے کو جو قدر و قیمت دینا جانتا ہے وہی جو ہے ایک پورے دن کی قدر و قیمت کو وہی آدمی پہچان سکتا ہے، اور ایک دن کی قدر و قیمت جو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، قدر و قیمت دے سکتا ہے، وہی ایک ہفتے کی قدر و قیمت کو سوچ اور سمجھ سکتا ہے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اور ہفتے کی قدر و قیمت جو جانتا ہے وہی مہینے کی قدر و قیمت کو پہچانے گا، اور پھر مہینے کی قدر و قیمت کا احساس جس کے دل میں ہوگا وہ سال بھر کی قدر و قیمت کا احساس بھی اس کے دل میں موجود ہوگا، اور سال بھر کی قدر و قیمت کا احساس جس کے دل میں ہوگا وہی زندگی بھر کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے غفلت شروع ہوتی ہے منٹ اور سیکنڈ سے۔ ہر سیکنڈ کے بارے میں خیال آتا ہے جی چند سیکنڈ ہی تو گزر رہے ہیں۔ اب چند سیکنڈ گزرتے ہی غفلت کی حالت میں ہم نے چند سیکنڈ گزار دیے تو وہی چند سیکنڈ مل کر چند منٹ بن جاتے ہیں، پھر چند منٹ جب ہم غفلت کی حالت میں گنوا دیتے ہیں وہی چند منٹ کئی گھنٹے بن جاتے ہیں، پھر کئی گھنٹے جب خراب کر دیتے ہیں تو وہ پورا دن خراب اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے، اور پورا دن جو خراب کر دیتا ہے وہ چند دنوں کو مزید خراب کر سکتا ہے، چند مہینوں کو خراب کر سکتا ہے، چند ہفتوں کو خراب کر سکتا ہے، اور جو چند ہفتوں کو خراب کرنے اور ضائع کرنے اور بے فائدہ گزار دینے کا عادی بن جاتا ہے وہ سال کو ضائع کرنے میں بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ سال بھی آرام سے ضائع کر دیتا ہے، اور جو سال آرام سے ضائع کر دیتا ہے وہ چند سال بھی کر دیتا ہے ضائع، اور جو چند سال کر دیتا ہے وہ پوری عمر کر سکتا ہے ضائع۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پوری زندگی ہم گنوا دیتے ہیں، پوری زندگی ہم ضائع کر دیتے ہیں، پوری زندگی کے جو لمحات ہیں، جو عزیز ترین لمحات ہیں، قیمتی ترین لمحات ہیں، مفید ترین لمحات ہیں، اور ایک ایک سیکنڈ کا بہت بڑا ویلیو ہے، ان لوگوں کے لیے اس کی وہ پوری زندگی پھر ضائع ہو جاتی ہے، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، پوری زندگی بیکار چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنتیوں کو کسی بات کا افسوس ہوگا نہیں ہوگا، البتہ ایک بات کا افسوس ہوگا کہ کوئی لمحہ اگر اللہ کی یاد سے غافل گزار دیا، اللہ کے ذکر سے غافل گزار دیا تو اس پر ضرور افسوس ہوگا کہ اے کاش ہم نے کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزارا ہوتا، اللہ کی یاد سے غافل ہم نے غفلت کی حالت میں ہم نے گنوایا نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، اس پر افسوس ہوگا۔ تو اب کون ہے ہم میں جو ہر لمحے کی قدر و قیمت کو پہچانے، ہر لمحے کی قدر و قیمت نصیب ہو جائے، ہر سیکنڈ اور ہر لمحے کی قدر و قیمت نصیب ہو جائے، پھر وہی چند منٹوں کی قدر دے سکتا ہے، اور
چند منٹوں کی قدردانی جس کو نصیب ہوتی ہے وہی پھر دنوں کی قدر کر سکتا ہے، اور جس کسی کو دنوں کی قدر ہے وہی پھر ہفتوں کی قدر دے سکتا ہے، اور ہفتوں کی قدر جس کی ہوگی وہی مہینوں کی قدر پہچان سکتا ہے، اور جس کے دل میں مہینوں کی قدر ہوگی وہی سال کی قدر پہچان سکتا ہے اور سال کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے، اور جو سال کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے وہی پھر پوری زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے کے قابل ہی وہی ہوتا ہے۔ تو بات تو وہ سیکنڈ سے شروع ہوتی ہے۔ اے کاش کہ یہ کھوکھلی لفاظی نہ ہوتی، اگر یہ کھوکھلی لفاظی نہ ہوتی تو مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر ایک فخر کا احساس ہوتا۔ اب ندامت کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے دوست تھے، بلکہ میرے تو بہت سینئر، مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ فاروقیہ میں ہوتے تھے کراچی میں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ، وہ فاضل دارالعلوم کراچی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائی، اچانک جواں سالی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ہمیں بہت افسوس ہوا۔ بہت زبردست قلم تھا، جس قلم کے ذریعے نہ جانے کتنے گل کھلے، اور نہ جانے سبحان اللہ فصاحت و بلاغت کی کیسی تعبیرات ماشاءاللہ ان کے قلم سے وجود میں آئی، اور اردو ادب کا ایسا عالی شان ذوق تھا کہ بار بار بعض عبارتوں کو پڑھ کر ان سے لطف حاصل کرنے کا جی چاہتا تھا، اور اب بھی چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک شاندار کتاب لکھی، متاع وقت اور کاروان علم۔ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے متاع وقت اور کاروان علم۔ تو اردو ادب کی تو بہترین کتاب ہے ہی، اور اچھی قلم کاری کا ایک بہترین نمونہ، مضمون نویسی کا بھی ایک عالی شان ذوق اس سے نظر آتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں سائنٹیفک تذکرہ بھی ہے، قرآن سنت کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں بھی تذکرہ شروع میں ہے۔ پھر جو کاروان علم تاریخ میں گزرا ہے، اور بعض حضرات اب بھی الحمدللہ زندگی بقید حیات ہیں، جو گزرے ہیں اور جو ہیں، انہوں نے کس طرح وقت کی قدر و قیمت پہچانی، کس طریقے سے انہوں نے وقت کا ایک ایک لمحہ درست طریقے سے استعمال کیا، اور زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے میں انہوں نے جو بہترین نقوش ہمارے لیے چھوڑے، جو بہترین راہ عمل ہمارے لیے چھوڑی، اور زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہمیں سکھایا، جو طریقہ ہمیں سمجھایا، جو نمونہ عمل ہمارے لیے رکھا، اس کو پڑھ کر اللہ اکبر شرمندگی اور ندامت بھی ہوتی ہے، اور اپنے اوقات کے ضیاع پر افسوس بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو مستقبل کی زندگی کو درست اور بہتر کرنے کی ایک فکر بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ شاندار کتاب ہے۔ ہم استاد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے تو اپنے مقدمے میں یا تقریض میں یہ بات لکھی کہ اس کتاب نے وقت مجھ سے لیا کم ہے اور دیا بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ وقت کی پابندی کے ساتھ درست طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اس طرح گزر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہہ سکتا ہوں کہ مزید اگر اہتمام میں کروں تو ان اوقات سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور اس میں مزید کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور وقت کو اور زیادہ ثمر آور، اور زیادہ مفید، اور زیادہ قیمتی، اور زیادہ باعث اجر و ثواب بنایا جا سکتا ہے۔ تو
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت ہم پہچانیں۔ وقت کی قدر و قیمت جب پہچانیں گے تو یہ سیکنڈ سے بات شروع ہوتی ہے کہ پہلے انسان سیکنڈ کی قدر و قیمت پہچانے، منٹ کی پھر قدر و قیمت کو وہ سمجھ سکتا ہے، منٹوں کی قدر و قیمت جب پہچانے گا تو پھر دنوں کی قدر و قیمت نصیب ہوگی، دنوں کی قدر و قیمت جب نصیب ہو جائے گی تو پھر ہفتوں کی قدر و قیمت اس کے حصے میں آئے گی، اور ہفتوں کی قدر و قیمت اگر قسمت میں ہے آ جائے تو پھر وہی مہینوں کی قدر و قیمت سے وہی انسان جو ہے مالا مال ہو سکتا ہے، اور مہینوں کی قدر و قیمت سے اگر کسی کو مالا مال ہونے کا موقع مل گیا تو وہی سالوں کی قدر و قیمت بھی پہچان سکتا ہے، اور بالآخر وہی انسان جو ہے وہ پوری زندگی کی قدر و قیمت پہچان کر وقت کا درست اور صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی اور ایک اسوہ حسنہ دوسروں کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ سرخ رو ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخ روئی سے نوازے گا۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جو مشعل راہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سبحان اللہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ سنگ میل ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی برکت سے مجھ ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ وقت کی قدر و قیمت، وقت کی قدردانی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت کی قدر و قیمت جب ہم پہچانیں گے تو پھر ایک ایک لمحے کو ہم تول کر خرچ کریں گے، ایک ایک لفظ جو ہے ہم سوچ سمجھ کر اور پھر تول کر ہم بولیں گے، لکھنے میں بولنے میں سوچ سمجھ کر، سوچ اور سمجھ سے کام لینا، اور تول کر وقت کا استعمال کرنا، یہ الفاظ کا استعمال کرنا، وہ ہمیں نصیب ہوگا کہ میرا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے، میری ہر بات ضبط تحریر میں لائی جا رہی ہے، میرے ہر کلمے اور ہر لفظ کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے، ہر غلط سوچ اور خیال کا جواب دینا ہے۔ میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ رہا تھا تو اس وقت پہلی دفعہ پتہ چلا کہ غیبت دو قسم کی ہوتی ہے، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے، یا اس کا کوئی کمزور پہلو ذکر کیا جائے، یا اس کا تذکرہ اس کے بارے میں اس انداز میں کیا جائے کہ اس کو یہ برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، یعنی میں ہر بات کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے یہ میرے لیے سوچنا ضروری ہے کہ میں جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، کیا اگر وہ آدمی یہ سن لے، وہ شخص اگر یہ سن لے تو اس کو اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا، اس کو پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا۔ تو پھر اسی سے فیصلہ کرنا میرے لیے آسان ہے، نہیں اس انداز میں اگر ان کے پیٹھ پیچھے میں بات کروں گا تو پھر ان کو یہ برا لگے گا، ان کو یہ پسند نہیں ہوگا یا ناپسند ہوگا، تو اب میرے لیے خاموشی ضروری ہے، اب بات نہیں کرنی چاہیے، یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ غیبت ہو جائے گی۔ یہ ہے غیبت کی تعریف، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے کہ آپ کو اگر غالب گمان ہو کہ اس کو یہ برا لگے گا، اس کو یہ ناپسند ہوگا یہ تذکرہ، تو پھر غیبت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فی الواقع اس میں سچ مچ اگر اس میں وہ برائی ہے پھر بھی، فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ پھر یہ بہتان ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے۔ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان کا گناہ بھی ہوگا، تہمت کا گناہ بھی ہوگا، جھوٹ اور افتراء کا گناہ بھی ہوگا، غیبت تو ہوگی ہی۔ وہ سچ مچ جو عیب ہے اس کا تذکرہ کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو حضرت نے ایک مرحلے پر فرمایا کہ ایک تو وہ غیبت ہوتی ہے کہ زبان سے جو ہوتی ہے، لیکن ایک غیبت وہ ہوتی ہے جو تصوراتی غیبت ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ میں وہ غیبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کے بارے میں بدگمانی یا کسی کے بارے میں دل بہت دکھا ہوا ہوتا ہے، یا
اس کی بعض باتیں بری لگتی ہیں تو انسان یا پھر کسی وجہ سے چپقلش ہو گئی یا وہ آگے بڑھ رہا ہے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، وہ اس کو عزت زیادہ مل رہی ہے، اس کو مقام زیادہ مل رہا ہے، اس کو اس کی خوشنامی ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تجارت میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، بڑا نام اس کا ہو گیا، میرا اتنا نہیں ہوا، تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کی برائی سوچتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی ایک قسم کی غیبت ہے کہ انسان برائی بولے تو وہ بھی غیبت ہے، اور سوچ میں ایک غیبت ہوتی ہے، کسی کی برائی کی سوچ اگر ہے تو وہ بھی غیبت میں داخل ہے، دوسرے درجے میں یہ بھی غیبت ہے۔ اپنا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، بدگمانی بھی ہو رہی ہے، اور نیک خواہشات کا اظہار نہیں ہو پا رہا، دل پاک نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل میں گندگی ہے، دل میں ناپاکی ہے، دل میں برے خیالات ہیں، دل میں اس کے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہیں، اس کے لیے دعاؤں کا جذبہ دل میں نہیں ہے۔ اب چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، بس فوراً دعا تو ہم کر سکتے ہیں کہ یا اللہ وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس میں نہ جانے کتنی خوبیاں ہوں گی، اور کیا پتہ کہ وہ مجھ سے بہت آگے بڑھ جائے گا اور اللہ کے ہاں وہ زیادہ سرخرو ہوگا، میں شاید کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا جاؤں اور اس کو بعد میں شاید توبہ نصیب ہو جائے اور وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، دوسروں سے بھی آگے بڑھ جائے، تو اس کے بارے میں غلط خیالات یا برے خیالات تو نہیں ہیں، ہاں البتہ اس کی خیرخواہی کا جو جذبہ میرے دل میں ہے، اس کے پیش نظر دل دکھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا اللہ آپ توفیق عطا فرما دے، لیکن وہ مجھ سے ابھی بھی برا نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بہت آگے چلا جائے گا، وہ اس کا کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور بعض مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے میری گرفت ہو جائے گی، میری پکڑ ہو جائے گی، تو ایک غیبت زبان سے ہوتی ہے اور ایک غیبت سوچ میں ہوتی ہے، خیالات میں ہوتی ہے، اس کا ارتکاب تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آج کل انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے کہ وہ بات پہنچ جاتی ہے یا دوسرے لوگ پہنچا دیتے ہیں، یا کبھی نہ کبھی وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کو جا کے بتا دیتا ہے، پھر اس کے بعد دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے زبان سے تو نہیں بولتا، لیکن دل میں اس کے بارے میں برے خیالات، جو دل میں اس کی تمام برائیوں کو ہم گن رہے ہوتے ہیں، شمار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ اپنے دل میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیبت ہے۔ غیبت کی یہ دوسری قسم ہے، ایک دوسرا درجہ ہے۔ کیا کبھی خیال آیا کہ اس دوسری قسم کی غیبت سے میں بھی پاک ہوں کہ نہیں؟ بولتا نہیں ہوں اس لیے تو کہہ دیتا ہوں کہ شاید غیبت مجھ سے نہیں ہو رہی، لیکن سوچ میں غیبت ہے یا نہیں ہے، خیالات میں غیبت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر و قیمت، وقت ہم کس میں ضائع کر رہے ہیں؟ کبھی دوسروں کے بارے میں اس کی برائیاں سوچتے ہوئے میرا وقت گزر رہا ہے، تو یہ سوچ کی غیبت ہے، خیالات کی غیبت ہے، اور کبھی بولتے ہوئے تو یہ زبان کی غیبت ہو گئی۔ سوچ اور زبان دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک، اور کبھی صرف سوچ اور خیالات کے ذریعے وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے انسان کوئی اچھا کام نہیں سوچ سکتا، اچھا پلان نہیں بنا سکتا، اچھی بات نہیں سوچ سکتا، اچھے جذبات دل میں پرورش نہیں کر سکتا، اور اس طرح ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اسی میں پورا دن گزر رہا ہے، راتیں گزر رہی ہیں، پوری رات کسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں ہمارے دوستوں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ ٹرین میں بیٹھا، کوئی 30 گھنٹے کا ٹرین کا سفر تھا، تو اس نے وہ لکھنا شروع کیا، وہ 30 گھنٹے کے فاصلے پر اپنا جو دوست ہے اس سے جھگڑنے کے لیے وہ جا رہا تھا کہ اس سے میں جھگڑوں گا، بہت باتیں میری ہوں گی اور ہر سوال کا جواب دوں گا، تو ذہن میں یہ پیدا کیا کہ میں یہ اشکال کروں گا، میں یہ اعتراض کروں گا یا فلاں برائی کا تذکرہ کروں گا، تو ممکنہ طور پر وہ یہ جواب دے گا، تو وہ جواب لکھا، تو اس کا میں کیا جواب دوں، پھر اس کے اوپر میں کیا سوال اٹھاؤں اور کیا جواب اس کا دوں، پھر اس کے اوپر اس کے ذہن میں اس کا یہ جواب آئے گا، وہ یہ جواب دے گا، پھر اس کا جواب کیا ہوگا، پھر وہ کیا جواب دے گا ممکنہ طور پر وہ لکھتا ہے، پھر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس طرح لکھ کے ایک پوری کاپی بھر لی اس نے، راستے میں 30 صفحات لکھ لی اس نے،
ٹرین میں سفر کے دوران 30 صفحات لکھ لی. اب دیکھیے کس میں وقت ضائع ہو رہا ہے. بادشاہ ہارون رشید یا مامون رشید کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کرتب دکھایا. وہ کرتب بھی عجیب دکھایا. اس نے یہ کہا کہ وہ صاحب جو بادشاہ سلامت آپ کے پاس ایک آدمی اتنے دور سے سفر کر کے آیا اور وہ آپ کو ایک کرتب دکھانا چاہتا ہے, وہ اس کو کیسی غیر معمولی صلاحیت ہے. تو بادشاہوں کے پاس آ کر اس طرح کی چیزیں اور اپنا کرتب یا اپنی غیر معمولی صلاحیت دکھانے کے نتیجے میں انعامات ملتے تھے, نوازشات کا سلسلہ رہتا تھا. تو اس کی توقع ہوتی تھی بعض لوگوں کو کہ بادشاہ سلامت کا جب دکھائیں گے تو اس کی بڑی پذیرائی ہوگی. تو کہا کہ وہ سوئی میں جو ناکہ ہوتا ہے, سوئی میں جو سوراخ ہوتی ہے, بہت دور سے کوئی دھاگا ڈالتا تھا اور یوں پھینکتا تھا, یہ کوئی پتھر کا ریزہ چھوٹا سا دور سے پھینکتا تھا اور سوئی کے سوراخ سے ہوتے ہوئے وہ گزر جاتا تھا, وہ پتھر کا ٹکڑا یا دھاگا. سبحان اللہ, اتنی صلاحیت. قریب لا کر بھی سوئی کے اندر داخل نہیں ہوتا, دھاگا داخل نہیں ہوتا. اب وہ دور سے پھینکتا ہے اور سوئی کے سوراخ سے نکلتا ہے. کتنی بڑی صلاحیت ہے اور کتنی پریکٹس کی ہوگی اس کے لیے, کتنی مشقت اٹھائی ہوگی اس نے, کتنی محنت کی ہوگی اس نے. تو جب یہ کام اس نے دکھایا, یہ کرتب دکھایا, سارے لوگ حیران رہ گئے کہ دور سے کوئی چھوٹی سی کنکری پھینکتا ہے تو وہ سوئی کے سوراخ سے, دور سے پھینکنے کی صورت میں بھی وہ سوئی کے سوراخ سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے وہ ٹکڑا یا دھاگا. تو اب سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بادشاہ سلامت تو بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے. تو کہا کہ اس کو 10 درہم انعام کے طور پر دیا جائے اور 10 ڈنڈے بھی لگائے جائیں. کہا کہ یہ کیا قصہ ہوا, اس نے تو بڑا کرتب دکھایا, کمال دکھایا, تو پھر اس کو اب سزا کیوں دے رہے ہیں؟ انعام دینا تو سمجھ میں آتا ہے, سزا دینا سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تو غیر معمولی صلاحیت ہے, اس کی پذیرائی ہونی چاہیے, اس پر داد ملنی چاہیے, اس وجہ سے انعام 10 درہم اس کو دیا گیا. لیکن اپنی اتنی بہترین صلاحیت کو وہ ایک بے فائدہ کام میں اس نے استعمال کیا. اگر وہ اتنی صلاحیتوں کا حامل مالک آدمی اگر اپنی صلاحیت کا درست استعمال کرتا, جو اپنے لیے یا قوم اور ملک و ملت کے لیے یا دوسروں کے لیے مفید کوئی کام ہوتا, اور اس میں اگر اپنی یہ صلاحیت استعمال کرتا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا. تو اس نے جو اپنا وقت ضائع کیا اس پر اور غلط کام میں اپنی صلاحیت کا استعمال کیا, کوئی بہت بڑا اچھا کام جو دنیا کے لیے مفید ہو ایسا کوئی کام نہیں تھا, اور اپنا اتنا زیادہ وقت اور اپنی صلاحیت استعمال کر ڈالی. اس پر سزا بھی ملنی چاہیے, تو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں اور 10 درہم بھی دیے جائیں. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے, پھر اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. تو یہ دونوں مہینے اشہر حرم میں سے ہیں, اور پورا ذوالحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے. اور اشہر حرم کے تمام مہینوں میں بعض اقوال کے مطابق ذوالحجہ سب سے اعلیٰ ہے, اور پھر اس کے بعد محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالحجہ میں خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جس مقام پر ہو یہ دنیا میں سب سے افضل ہے, جس مہینے میں ہو یہ سب سے افضل اور اشرف مہینہ ہے. تو ان اوقات, پھر محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے. تو یہ سارے اوقات, سارے لمحات جو چند مہینے گزرے ہیں اور مزید کچھ وقت ہمارے سامنے باقی ہے, ایک ایک لمحے کی صحیح قدر و قیمت پہچانتے ہوئے ان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا, نوافل میں, صدقہ و خیرات میں, نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں, اللہ والوں کی رہنمائی میں, علماء کرام کی رہنمائی میں صحیح اور درست طریقے سے ایک ایک لمحے کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کو کامیاب بنانا, سرخروئی حاصل کرنا, اللہ کے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا, اور تھوڑا سا اطمینان دل میں یہ پیدا کرنا کہ اللہ آپ نے جو وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تھوڑا کوشش ہم نے کی ہے کہ کچھ صحیح استعمال ہو جائے, اور اس پر تھوڑا سا اطمینان بھی ہوگا, ورنہ پھر افسوس پچھتاوا اور زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا, اس لیے اجازت چاہوں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.